الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ آج سے ہم قرآن مجید کی سورت نمبر 59 سورۃ الحشر کا آغاز کر رہے ہیں۔ 28ویں پارے کی یہ سورت مدنی سورت ہے، یعنی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ سن 4 ہجری کے بعد، غزوہ احد کے بعد یہ سورت نازل ہوئی۔ اس میں 24 آیات اور 3 رکوع ہیں، اور اس سورت کا آخری رکوع بڑا فضیلت والا رکوع ہے، جس پر ہم انشاءاللہ اس موقع پر گفتگو کریں گے۔ اس سورت کا ایک خاص پس منظر ہے۔ وہ پس منظر مدینہ منورہ میں رہنے والے یہودیوں کے حوالے سے ہے۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں نبوت کا اعلان فرمایا۔ 13 سال آپ مکہ مکرمہ میں رہے۔ مکہ کے مشرکین نے، قریش نے یہاں دعوت اسلام کو جمنے نہ دیا۔ ہر طرح کی سازشیں کی، ہر طرح کا ظلم و ستم کیا، ہر طریقہ استعمال کیا مسلمانوں کو پریشان کرنے کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا۔ اس دوران مسلمانوں نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی۔ اس دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف بھی تشریف لے گئے کہ وہاں دعوت اسلام کو جمایا جائے، طائف کو اسلامی دعوت کا مرکز بنایا جائے۔ لیکن بالآخر یہ خوش قسمتی مدینہ منورہ اور وہاں کے رہنے والوں کے حصے میں لکھی تھی۔ حج کے موقع پر مدینہ منورہ سے کچھ حضرات تشریف لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ تشریف لانے اور مدینہ کو، جسے اس زمانے میں یثرب کہا جاتا تھا، یثرب کو اسلام کی دعوت کا مرکز بنانے کی دعوت دی، اس کی پیشکش کی کہ آپ تشریف لے آئیے۔ لہٰذا اعلان نبوت کے 13 سال بعد سن 1 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ یہ ہجرت اسلامی تاریخ اور اسلامی دعوت کا ایسا شاندار اور سنہری واقعہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی نظروں میں اس واقعے سے اہم واقعہ کوئی نہ تھا۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب اسلامی کیلنڈر مرتب کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو ہجرت کے واقعے کو اسلامی کیلنڈر کی بنیاد بنایا گیا۔ سن 1 ہجری، 2 ہجری، 3 ہجری، 4 ہجری اور اب 1440 ہجری، جس سال میں ہم ہیں یہ 1440 ہجری ہے۔ ہجری کا مطلب ہے ہجرت کے وقت سے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کو اب 1440 سال گزر چکے ہیں۔ یہ اتنا اہم واقعہ ہے۔ آپ علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں جاتے ہی آپ نے 3-4 کام فوری کیے۔ سب سے پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر، مسلمانوں کے لیے ایک مرکز، یعنی اسلامی ریاست کا ایک مرکز مسجد نبوی تعمیر کی گئی۔ پھر آپ نے، چونکہ عربوں میں قبیلے
قبیلے کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر لوگوں میں بڑا تعصب تھا۔ لوگ قبیلے کے نام پہ، خاندان کے نام پہ، ذات برادری کے نام پہ خون کی ندیاں بہا دینے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عصبیت کا خاتمہ کرنے کے لیے ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا۔ ایک مہاجر جو مکہ سے آیا، ایک انصاری جو مدینہ کا رہنے والا، اب ان دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ موافات، یعنی انصار اور مہاجر کو ایک دوسرے کا بھائی اس لیے بنایا گیا تاکہ انصار کے لوگ مہاجرین کا خرچہ اٹھائیں، ان کی کفالت کریں۔ یہ بنیادی وجہ نہیں تھی، کیونکہ مہاجرین خود ماشاء اللہ کما سکتے تھے، محنت کر سکتے تھے، ان کو طریقہ آتا تھا، تجارت کرنی آتی تھی، بہترین تاجر تھے۔ اصل مقصد یہ تھا کہ وہ جو قبائلی روایات ہیں اور وہ جو قبائلی اور خاندانی تعصب ہے اس کو توڑا جائے اور اسلام کو بنیاد بنایا جائے تعلق کی، رشتہ داری کی۔ جیسے کل بھی اس موضوع پر بات ہوئی تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے اسلامی رشتہ سب رشتوں پر مقدم ہو گیا، خون کے رشتوں پر بھی مقدم ہوا۔ کل اس موضوع پر کئی مثالیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی تھیں سورہ مجادلہ کی تفسیر میں۔ تو ایک انصاری اور ایک مہاجر کو بھائی بنایا، اور تیسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم یہ اٹھایا کہ میثاق مدینہ کے نام سے یہودیوں کے ساتھ امن کا ایک معاہدہ کیا۔ یہ اصل بات ہے جو اس صورت کے پس منظر کو جاننے کے لیے ضروری ہے۔ چونکہ مدینہ منورہ میں مسلمان تھے، منافق تھے اور یہودی تھے۔ یہودی مدینہ منورہ کی ایک بڑی طاقت تھے، ان کی زمینیں تھیں، کھیتی باڑی تھی، کھجوروں کے باغات تھے اور اسلحہ بھی تھا، یعنی دفاعی اعتبار سے بھی ایک مضبوط قوم تھی۔ بڑے بڑے ان کے قلعے تھے اور ان کے ایسے شاندار قلعے تھے کہ ابھی تک مدینہ منورہ میں یہودیوں کے قلعوں کے آثار اور نشانات ابھی بھی باقی ہیں۔ حالانکہ کئی چیزیں وہاں پر منہدم کر دی گئیں، ختم کر دی گئیں، لیکن یہودیوں کے مختلف قلعوں کے آثار ابھی بھی مدینہ منورہ میں ملتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہودی قبائل کے ساتھ امن کا، صلح کا ایک معاہدہ کیا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، اور اس معاہدے میں یہ تھا کہ مسلمان اور یہودی مل کر مدینہ منورہ کا دفاع کریں گے۔ اگر کوئی بھی دشمن باہر سے مدینہ پہ حملہ آور ہوگا تو مل کر دفاع کیا جائے گا، آپس میں امن سے رہیں گے، آپس میں کوئی لڑائی، کوئی خون ریزی نہیں ہوگی، اور ہر معاملے کا فیصلہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ریاست مدینہ کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے خود فرمائیں گے۔ اور اگر مدینہ منورہ میں بسنے والے کسی انسان سے کسی کا قتل ہو گیا تو مسلمان اور یہودی مل کر اس کی دیت ادا کریں گے۔ مکمل حمایت، مدینہ کے اندر رہنے والے سارے مل جل کر باہمی تعاون کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ یہ ایک معاہدہ ہوا یہودیوں کے ساتھ، اسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، اور اس معاہدے کو انسانی تاریخ کا پہلا تحریری دستور کہا جاتا ہے۔ پہلا یعنی امن و امان کے لیے قائم کیا جانے والا پہلا تحریری دستور میثاق مدینہ ہے۔ یہ معاہدہ ہو گیا۔ اب یہودیوں نے کسی بھی وجہ سے شروع میں تو یہ معاہدہ کر لیا، لیکن شرارتوں سے باز نہ آئے۔ ان کے دل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک خاص ضد تھی، اور وہ ضد یہ تھی کہ ان کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی کہ نبی آخر الزمان کا ظہور ہوگا، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی آخر الزمان کا ظہور یہودیوں میں سے ہی، یعنی بنی اسرائیل میں سے ہی، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام وغیرہ کی اولاد میں سے ہی ہوگا۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی
ساری نشانیاں بھی وہی تھیں جو ان کی کتابوں میں موجود تھیں، تو یوں سمجھیے کہ ان کی خواہش پاش ہو گئی جو انہوں نے خود سے بنا رکھی تھی کہ بنی اسرائیل میں آخری نبی آخر الزمان کا ظہور ہوگا، تو اس وجہ سے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ضد رکھتے تھے۔ تو یہ معاہدہ ہو جانے کے بعد بظاہر تو پرسکون ہو گئے، لیکن دل ہی دل میں سازشیں کرتے رہتے تھے، منافقین کے ساتھ مل کر اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ یہودیوں کے مختلف قبائل مدینہ منورہ میں آباد تھے۔ ایک قبیلہ تھا جس کا نام بنو نذیر تھا۔ بنو نذیر ہوا یہ کہ ایک مدینہ منورہ کے ایک رہائشی سے کسی کا قتل ہو گیا، دیت واجب ہوئی، طے یہ ہوا کہ آدھی دیت مسلم اور آدھی دیت یہودی ادا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے بنو نذیر قبیلے والوں کے پاس تشریف لے گئے۔ بنو نذیر والوں کو جب پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیت کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ایک منصوبہ بنایا کہ ایک بھاری پتھر، چکی کا پتھر، اسے ایسے طریقے سے دیوار پہ رکھ دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرما ہوں گے تو اس پتھر کو اوپر سے گرا دیا جائے گا، اور پھر بعد میں کہا جائے گا کہ غلطی سے ہو گیا یا دیت ادا کر دی جائے گی۔ یہ سازش کی بنو نذیر والوں نے اسلام دشمنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ضد میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو وحی کے ذریعے یہ ساری بات بتا دی۔ آپ علیہ السلام نے بنو نذیر والوں کو جمع کیا اور انہیں ان کی غلطی پر مطلع فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، بس تم اپنا علاقہ چھوڑ دو، یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ نے ان کو جلا وطن کرنے کا حکم دے دیا اور انہیں کہا کہ جو ساتھ جتنا سامان لے کر جا سکتا ہے وہ سامان لے کر چلا جائے، لیکن تمہیں اس علاقے سے مدینہ منورہ سے جانا ہوگا اس غلطی کی پاداش۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سرعام لوگوں کے قتل کا بھی حکم دے سکتے تھے۔ مسلمان ایک بڑی طاقت بن چکے تھے، مشرکین مکہ کو کئی محاذوں پہ شکست دے چکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت اور رحمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بس اتنا فرمایا کہ اس علاقے کو خالی کر دو، تمہیں اب مدینہ منورہ میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہے سورہ حشر، اس کا پس منظر یہی واقعہ ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بنو نذیر کی جلا وطنی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کی سازشوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس صورت کی آیات کے اندر اسی واقعے کا تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔